بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرُونَ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں یہ بات آئی تھی کہ ہم قیامت کو قائم کریں گے، اس کی کچھ نشانیاں دکھائیں گے اور ہر چیز اللہ کے سامنے حاضر اور موجود ہوگی۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل بیان کیے، ان میں سے ایک دلیل جو ہے وہ انسان کی نیند ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ انسان کی نیند۔ رات کو سونا یہ موت کی ایک شکل ہے، اس لیے سوتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ یہ ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس میں اموت کا لفظ ہے۔ نیند جو ہے یہ سونے کی ایک کیفیت ہے، مرنے سے ملتی جلتی۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے یہ زندگی کی ایک کیفیت ہے۔ سوتے ہوئے انسان کو اکثر چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، تھکا ہوا ہو، نیند گہری ہو اور زیادہ غفلت میں چلا جاتا ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں کا بھائی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ دوبارہ اس کو اٹھتے ہی اس کا سسٹم اوکے ہوتا ہے، ہر چیز اس کو سمجھ آنے لگ جاتی۔ فرمایا یہ رات کا سونا موت ہے، صبح کا اٹھنا دوبارہ۔ اس لیے صبح اٹھ کر جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ فرمایا جس طرح تم ہر رات مرتے ہو صبح کو زندہ ہوتے ہو، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اللہ قادر ہے کہ اس چھوٹی سی جھلک کو بڑا کر دے۔ بھائی اس چھوٹی سی جھلک کو کیا کر دے؟ اور یہی قیامت ہے۔ اسی طرح انسان کی موت آتی ہے ایک دن، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، یہ اس کی رات شروع ہو گئی۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اس کی رات شروع ہو گئی۔ اور قیامت کی صبح جب آئے گی، اللہ جل جلالہ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، وہ سور پھونکیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بھائی کیا کر دیں گے؟ زندہ کر دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جب دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے
تو اللہ تعالی اس سور پھونکنے سے پہلے ایک بارش برسائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس پورے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کا جو نیچے والا حصہ ہے، ریڑھ کی ہڈی کا جو نیچے والا حصہ ہے، اس حصے کے اجزاء کو بطور بیج کے زمین میں باقی رکھا جائے گا۔ اس ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے، اس کو بطور بیج کے بھائی کیا رکھا جائے گا؟ کوئی کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی، ایک قبرستان میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ دفن ہوتے، وہ ایک ہی مٹی میں، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ انسان نے اب خود ایسے ٹیسٹ ایجاد کر لیے، یہ ڈی این اے ہے۔ جہاز کا حادثہ ہو گیا، کسی کی کوئی شناخت نہیں ہو رہی، جناب ڈی این اے کے ذریعے جسم کے الگ الگ لوتھڑوں کا بھی ٹیسٹ ہو گیا کہ یہ کس کے ہیں۔ بھائی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جہاز کا حادثہ ہوا، ابھی چند دن پہلے ایک حادثہ ہوا ہے، کتنے افراد تھے جی؟ بطور مثال 150 تھے، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ جسموں کی حالت، لاشوں کی حالت کمزور ہے، وہ ڈی این اے کے ذریعے ٹیسٹ کر 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 ٹکڑے ٹکڑے الگ کر کے 150 لاشیں پوری ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ یہ بالکل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جب جناب تم وہ کمزور جن کو ٹھوکر لگے تو 3 بازیاں لگ جائیں تمہاری، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکو، جب تمہارے جیسی کمزور مخلوق کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے ایسے ٹیسٹ ایجاد کروا دیے کہ تم جسموں کے ٹکڑوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کر کے پتہ چلا لیتے ہو کہ یہ کس کی میت ہے، تو کیا وہ اللہ جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، صرف تمہارا نہیں، جس نے لاکھوں مخلوق کو ایجاد کیا ہے، بنایا نہیں بھائی، کیا کیا ہے؟ ایجاد کیا ہے، بغیر کسی مادے کے کیا ہے، بغیر کہیں سے ڈیزائن دیکھے کیا ہے، بغیر کہیں سے نمونہ لیے کیا ہے، بغیر کسی مٹیریل کے اپنے ارادہ کن فیکون سے تیار کیا ہے، تو کیا اس اللہ کو تم عاجز سمجھتے ہو؟ دنیا میں وہ اللہ دکھاتا، تم ذرا گندم کے بیج سے چاول اگا کے دکھاؤ نا، تم ذرا چاول کے بیج سے باجرہ اگا کر دکھاؤ، تم باجرے سے مکئی اگا کے دکھاؤ، کسی کی مجال نہیں ہے۔ تو وہ اللہ 100% قادر ہے، 100% قادر ہے، اور 100% ایسا ہی ہوگا۔ فرمایا کہ قبر کی مٹی سارے وجود کو کھا جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصہ جو ہے اس کو بطور بیج محفوظ رکھا جائے گا، اور جب آسمان سے ایک خاص بارش ہوگی، میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں جو ایک لفظ ہے میں اس کا اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ جو بارشیں ہیں اس میں جو اگانے کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ اس بارش میں انبات کی صلاحیت کو اور تیز کر دیں گے۔ اس کے اندر یہ جو بارش ہے اس کو پھول پودے اگانے کی صلاحیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسی بارش کا ایک اعلیٰ ترین ورژن لائیں گے، اور جب وہ بارش برسے گی جناب، وہ قبرستان سے جتنی انسانیت مٹی میں گئی ہے بھائی ان کو کیا کریں گے؟ اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے سارا کچھ پیدا کر دیں گے۔ اس لیے قرآن فرما رہا اولم یروا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، پیچھے سیاق و سباق قیامت کا چل رہا، آگے بیچارہ اس کے درمیان میں قرآن یہ فرما رہا
جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، ہم نے رات کو بنایا تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، ہم نے دن کو بنایا تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ یہ رات اور دن جو ہے یہ موت و حیات کی ایک شکل ہے۔ رات کا اندھیرا یوں چھاتا ہے کہ عقل یوں کہتی ہے کہ اب اس کے بعد کبھی اجالا اور روشنی آئے گی نہیں۔ ابھی آپ گھروں سے نکلے ہیں اندھیرا ہے، ابھی مسجد سے نکلے گے روشنی ہے۔ کس کی طاقت ہے جو اتنے بڑے اندھیرے اور ظلمت کو چند لمحات میں روشنی سے یوں تبدیل کر دے کہ جناب ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو کہیں اندھیرے کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ فرمائے ان فی ذلک لآیات، یقیناً دن رات کے اس آنے جانے میں لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ پھر قرآن جس موضوع کو چلا رہا تھا اس کو آگے پھر شروع کر دیا، درمیان میں اس آیت کو لایا۔ تبھی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قیامت کے ثبوت کی بھائی کیا ہے، دلیل ہے۔ قرآن پھر اصل بات کی طرف آ گیا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونک دیا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس دن کانپ جائے گی، ڈر جائے گی ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ جھٹکا اتنا خطرناک، کائنات کی کوئی چیز، دیکھو بھائی میری بات سننا، وہ جھٹکا ایسا سخت ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنی کشش اور تاثیر کو بھول جائے گی۔ پانی کی ایک تاثیر ہے، ایک مزاج ہے، بھائی وہ کیا ہو جائے گا، ختم۔ اس لیے سمندروں میں آگ لگے گی، پہاڑ اڑتے پھریں گے، زمین تہ و بالا ہو جائے گی، اپنے خزانے نکال دے گی۔ یعنی اس وقت اس کائنات کی جو سائنسی کششیں ہیں، جو تاثیریں ہیں، جو قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس دن کیا کر دیں گے، معطل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کیا کر دیں گے، معطل۔ یہ بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس وقت کوئی پتھر کی تاثیر ختم کر کے دکھائے، بھائی ابھی سردی ہے، کوئی سردی کی تاثیر ختم کر کے دکھائے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ ان چیزوں میں تاثیر رکھنے والے بھائی کون ہیں، اللہ ہے۔ فرمایا ہم ان چیزوں کی کششیں ختم کر دیں گے۔ پہاڑ کا جو ثقل ہے ہم اس کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پانی میں کبھی بھی آگ نہیں لگتی، بلکہ پانی آگ پر غالب آ جاتا ہے، بھائی آگ کو کیا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ لیکن فرمایا سمندروں میں آگ لگے گی۔ یہ جو زمین ہے اس میں ایک ثقل ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ اس کو فرمایا ففزع، ہر چیز آسمان اور زمین کی کانپ اٹھے گی، الا من شاء اللہ، وہ نہیں کانپیں گے جن کے بارے میں اللہ چاہیں گے۔ وہ کون ہے؟ مفسرین کی دو رائے ہیں۔ کچھ مفسرین یہاں خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور صحابہ تابعین سے جو بات ثابت ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے، وہ قیامت کے اس زلزلے سے محفوظ رہیں گے، باقی سب کو محسوس ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہوش میں لائیں گے، مجھے اللہ تعالیٰ زندگی میں ظاہری زندگی عطا کریں گے، باطنی زندگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے ہی۔ فرمایا جیسے ہی میں بیدار ہوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو بھائی کیا کرے کیوں ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا شاید
وہ جو اللہ کی تجلی سے بے ہوش ہو گئے تھے، شاید موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ آگے فرمایا وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، ہر ایک اللہ کے سامنے عاجزی، بندگی، ذلت کے ساتھ حاضر ہو جائے گا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن، زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے اس دن حاضر نہ ہو جائے۔ موجود کرنا، فرمایا کیا انبیاء، کیا اولیاء اللہ، کیا عام انسان، کیا انسانوں میں کافر، سب بھائی کس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے؟ اللہ کے سامنے۔ فرمایا ہم ہر چیز کو حاضر کر لیں گے، موجود کر لیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اور آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، گمان کرتے ہیں جمع ہوا۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ اس دن بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ ہمارے یہاں سب سے طاقتور اور سخت چیز پہاڑ ہے۔ بندہ جب پہاڑی علاقے میں جاتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ دیکھتا ہے تو ان کی قوت اور طاقت اور ان کے جماؤ کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چٹانوں کو مشینیں توڑتی رہتی ہے، 6 مہینے میں سرنگ بنتی ہے جا کے۔ ہمارے یہاں بھی چنے اٹھ کے یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے مقابلے میں ان کو ٹبا بھی نہیں کہہ سکتے، آپ پہاڑ کا لفظ بھی نہیں بول سکتے، اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ لیکن 70 سالوں سے بجری یہ بارگلہ کے چھوٹے پہاڑ ہیں جو اسلام آباد کے اوپر ہے۔ یہ جو بری کا پہاڑ ہے بھائی، یہ تو چھوٹا پہاڑ ہے، یہ تو بڑے پہاڑ نہیں ہے نا، یہ تو چھوٹا سلسلہ ہے۔ صدیوں سے انسان یہاں سے پتھر لے رہا ہے اور صدیاں لے گا، ان پہاڑوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ پہاڑ اللہ کی بہت عظیم الشان طاقت ہے۔ بندہ جب بڑے پہاڑی سلسلوں کے سامنے جاتا ہے، پھر قرآن کی نعتوں کو سوچتا ہے، اے میرے اللہ، آپ کی اتنی طاقت، آپ کی اتنی طاقت۔ فرمایا جن پہاڑوں کے جماؤ کو تم دیکھتے ہو کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، تمر مر السحاب، یہ بھائی کس طرح اڑتے پھریں گے؟ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ صنع اللہ، یہ ساری کاریگری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو طاقت دی ہے، جس نے ہر چیز کو قائم کیا ہے، جس نے ہر چیز کو بھائی کیا کیا ہے؟ مضبوط کیا ہے۔ وہ یوں دیتا ہے، یوں لے لیتا ہے۔ پہاڑوں کو قائم بھی اس نے کیا ہے، ختم بھی وہی کرے گا۔ دیکھو یار، ہم اپنے وجود پر غور کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی بچپنا تھا، انسان لڑکھڑاتا ہے بچہ، پو نہیں لگتے، ایسا ایسا اس کے جسم میں طاقت آتی۔ 14 18 سال 20 سال یہ ایسی عروج کی زندگی ہے، انسان کو پرواہ ہی نہیں۔ اور 25 30 سال کی عمر میں انسان سمجھتا ہے میرے جسم پر کمزوری کیسے آ سکتی۔ 25 سال کا نوجوان جب کسی بوڑھے بابے کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ اسی بابے پر آنا، مجھ پر نہیں۔ کیوں بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جب بندہ 40 سے اوپر جاتا ہے، 45 50 پر جاتا ہے، 55 پر جاتا ہے، 60 پر جاتا ہے، وہ خود انسان کو پتہ نہیں ہوتا میری طاقت کدھر گئی، میری جسم کی ہمتیں کدھر گئی۔ کمزور ہوتے 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 یہی معاملہ پہاڑ کا ہے، یہی معاملہ آسمان کا ہے، یہی معاملہ سمندر کا ہے۔ جس طرح جوانی اللہ ایک طاقت دیتے اور بڑھاپے میں اس طاقت کو کیا کرتے؟ سلب کر لیتے۔ 70 75 80 سال کے وہی بابا جی جو جوانی میں پہلوان تھے، اب وہ بیچارے اپنے پاؤں کو بھی سنبھال نہیں پڑے، پاؤں رکھنا ادھر چاہتے ہیں، جاتا ادھر ہے۔ وہی نوجوان جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اب بیٹھے بیٹھے اس کو یوں لگتا ہے جیسے زلزلہ آ رہا، ساری مسجد ہی ہل رہی ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہل رہا ہوتا، اس کا دماغ ہل رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ ہل رہا ہوتا ہے۔ ایسا سونے والا کہ سارا دن سو سو کے نہ رجے، نیند پوری نہ ہو،
اب 70 سال پر پہنچ گئے، 75 پر پہنچ گئے، رات میں 4 دفعہ جاگ آتی ہے، 6 دفعہ جاگ آتی ہے، دماغ خشک ہو گیا۔ اب وہ دماغ اس طرح کی گہری نیند سو ہی، اگر نیند آتی بھی ہے تو نیند میں وہ گہرائی نہیں ہے۔ 25 سال کی نیند میں جو گہرائی ہے اور جو 70 سال کی عمر میں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چونکہ اب دماغ کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ اس دماغ میں نیند کی کیفیت کو جذب کرنے کی وہ صلاحیت باقی، چونکہ یہ کمزور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں بھائی جو کچھ ہو رہا ہے نا، یا جو کچھ ہوگا، انسان کے جسم میں اللہ نے خود وہ تبدیلیاں دکھا دی۔ یار یہ اتنا طاقتور پہاڑ، یہ اللہ اس کو روئی کے گالے بنا دیں گے، اور یار اتنے تکڑے نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ یہ بھی بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ وہ جس کی نگاہ کام کرتی تھی اب پتہ ہی نہیں چلتا، وہ جو ذرہ بھی دیکھ لیتا تھا اب اپنے بال ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، نظر کمزور ہو گئی۔ جو ایک ایک روپیے کا حساب کر لیتا تھا اب دماغ بوڑھا ہو گیا، اس کو بھول جاتی ہے۔ اس کو یہ پوچھو صبح کیا کھایا، دوپہر کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، مجھ صاحب میرے ابا جی بڑھاپے میں ہیں، ہم ڈر لگتا ہے صبح ناشتہ کرواتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں، تم نے مجھے ناشتہ دیا ہی نہیں۔ کبھی ہم گنہگار تو نہیں ہو گئے، ہم دوبارہ ان کو دیتے نہیں چونکہ ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے۔ 82-83 سال عمر ہے، 2 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں، سارے محلے کے جو آتے ہیں ان کہتے ہیں مجھے ناشتہ نہیں دیتے، یہ مجھے بھوکا مارتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھلاتے ہیں، اس وقت پوچھ رہے تھے ابا جی کھانا بس میں اور نہیں کھا سکتا، 2 لقمے لگا کے بس 2 گھنٹے کے بعد کھانا شروع ہو جاتے، مجھے روٹی نہیں دیتے، مجھے کھانا نہیں دیتے۔ ان کو یاد دلاتے ہیں، یاد ہی نہیں آتا کہ 2 گھنٹے پہلے میں نے کیا کیا۔ اب ادھر سے وہ فیکٹری کا مالک تھا جس کو پورے ملک کا پتہ ہوتا تھا کس سے کیا دینا ہے کس کو۔ بھائی یہ حقیقتیں ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہی حقیقتیں اس جہان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی انسان کا اپنا وجود اس کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں کو ثابت کرے گا۔ اس نے فرمایا صنع اللہ، یہ کاریگری بھائی کس کی ہے؟ الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا اور مضبوطی کے بعد پھر ہر چیز کی طاقت کو واپس لے لے گا۔ انہ خبیر بما تفعلون، جناب جب وہ اتنی تبدیلیوں کا خالق و مالک ہے، ایسے ایسے انقلاب بھرپا کر سکتا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو اس کو تمہارے عملوں کی خبر نہیں؟ اس کو تمہارے عملوں کی خبر نہیں، تمہیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یار کبھی کبھار، چلو میں اپنی ایک بات سنا دیتا ہوں۔ پرسوں میں رات خواب دیکھ رہا ہوں، میں نے اپنے حفظ کی کلاس کو دیکھا۔ میں جس کلاس میں حفظ کر کے آیا ہوں، اب ظاہر ہے مجھے حفظ کی کلاس سے اٹھے کم سے کم 34-35 سال تو ہو گئے۔ میں اپنی حفظ کی کلاس کو دیکھ رہا ہوں، وہ تمام چہرے جو بالکل بھول چکے تھے، کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا، وہ حفظ کی کلاس دیکھی، اس میں وہ سارے چہرے اللہ نے دوبارہ دکھا دی۔ وہ سارے چہرے، میں 3 دن سے حیران ہوں، ہاں بالکل ہمارے ساتھ ایک اس طرح کا لڑکا بھی پڑھتا تھا، ایک یہ بھی پڑھتا تھا، ایک یہ بھی پڑھتا تھا، ایک یہ بھی پڑھتا تھا۔ اب وہ اللہ جو خواب کے ذریعے 35 سال کی ایک ویڈیو دکھا کے پورے کلاس کے سارے چہرے دکھا سکتا ہے، تو ظاہر ہے اس اللہ کے پاس یہ ریکارڈ محفوظ نہیں ہوگا، یہ ریکارڈ محفوظ نہیں ہوگا۔ ہم خود اپنے اوپر غور کریں نا، تو میں نے عرض کیا اللہ تعالی کی قدرت کی تمام چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں۔ ایسے ایسے چہرے 30-35 سال پہلے بچپنا تھا، وہی چہرے، اسی زمانے کے لباس، اور واقعی جہاں بیٹھتے تھے استادوں کی کلاس میں، جو اس طرف بیٹھتے تھے وہ ادھر ہی بیٹھے، جو ادھر بیٹھتے تھے وہ ادھر ہی بیٹھے، وہی چہرے وہی حلیے۔ کوئی ظاہر ہے حفظ کیا ہے، 4-4 سال اس کلاس میں پڑھا ہے، تو کوئی شک والی بات میری پتہ تھا ہمارے ساتھ یہ لڑکا سندھ کا تھا پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ یہ لڑکا کراچی کا تھا پڑھتا تھا، اس کا حلیہ بالکل یہ تھا، اس کا نام یہ تھا، اس کا فلاں یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جناب
جب ہم تیرے کمزور سے دماغ میں پرانے خوابوں کی ویڈیو لا کے تجھے سارے منظر دکھا سکتے ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے عملوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا؟ اس لیے یہاں انہ خبیر، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں بما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔